حسین کے بیٹے کی طرح خوبصورت بیٹا نہیں ملے گا، کیونکہ کسی کا بیٹا دادی کی طرح، نانی کی طرح، نانا کا طرح، باپ کی طرح، ماں کی طرح، مگر حسین کا بیٹا تو رسول اللہ کا ہم شبیہ تھا، ہم شبیہ پیغمبر تھا رسول اللہ ہے۔ ایمان کی کسوٹی ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا فرمان ہے، الا لا ایمانا لمن لا محبت لا، کہ آگاہ ہو جاؤ، محبت یعنی رسول اللہ کی محبت کے بغیر ایمان نہیں ہے۔ جو رسول فرما رہے ہیں کہ میری محبت کے بغیر ایمان نہیں ہے، اس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک تمہارے دلوں کے اندر میری اہل بیت کی محبت نہیں ہوگی، اس وقت تک تمہارے دلوں کے اندر میری محبت کبھی جگہ نہیں بنا سکتی۔ یعنی دلوں میں عشق مصطفیٰ اسی وقت پیدا ہو سکتا ہے، یا دلوں میں عشق رسول اسی وقت گھر کر سکتا ہے جب تک کہ اہل بیت کی محبت دلوں کے اندر گھر نہ کر جائے۔ امام شافعی کہہ رہے ہیں، یا اہل البیت رسول اللہ حبکم، اے رسول اللہ کی اہل بیت، اللہ نے تم لوگوں کی محبت کو قرآن میں ہم پر فرض کر دیا ہے، اور کہتے ہیں یکفیکم من عظیم الفخر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، کہ اس وقت تک ہماری نمازیں مکمل نہیں ہوتی، یہ کیا فخر تمہارے لیے کافی نہیں ہے کہ اس وقت تک ہماری نمازیں مکمل نہیں ہوتی جب تک ہم اہل بیت پر درود نہیں پڑھ لیتے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ سنیوں کا مسلک ہے، ماشاءاللہ، یہ اہل سنت کا مسلک ہے۔ لوگ 10 دن حسینی ہوتے ہیں، سنی کی تو ہر نماز امام علی اور ان کے خاندان پر درود و سلام سے منور ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہید اعظم۔ ماشاءاللہ۔ آج ہم کچھ لوگوں سے دائیں بائیں سے ہمارے کانوں میں آوازیں آتی ہے کہ اہل سنت کے یہاں ذکر اہل بیت نہیں ہوتا۔ کہنا واہ، اللہ کی عزت کی قسم، تم 10 دن محرم کی محفلوں کے محتاج ہو ذکر اہل بیت کے لیے۔ ہم تو اپنی نمازوں میں اہل بیت کا جب تک درود نہیں پڑھتے ہماری نمازیں مکمل نہیں۔ زندہ باد، زندہ باد، اس لیے میں قوم کے جوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، دائیں بائیں کی آواز پر کان کیا اشارہ ہے، زندہ باد، زندہ باد، بلکہ ہمیں واللہ ذکر اہل بیت رج رج کر جتنا اہل سنت نے کیا ہے اتنا کسی کا باپ نہیں کر سکتا۔ بلکہ امام شافعی کہتے ہیں، اللہ اکبر، بڑے مزے میں کہتے ہیں کہ آل النبی ذریعتی وہم الیہ وسیلتی۔ یہ ڈاکٹر اقبال کے لہجے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ 2 رکعت کا امام نہیں کہہ رہا ہے۔ توجہ کریں، اقبال نے کہا تھا نا، قوم کیا ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، بیچارہ یہ کیا جانے 2 رکعت کا امام۔ اقبال نے بڑے کرو فر سے کہا تھا، اقبال ذمہ دار ہے، لیکن میں 2 رکعت کے امام کا قول نقل نہیں کر رہا ہوں، میں اس مجتہد امام کا قول بیان کر رہا ہوں، اس کی فکر بیان کر رہا ہوں۔ واللہ جس کے مقلدین کی صف میں امام بخاری جیسے لوگ تک نظر آتے ہیں، ماشاءاللہ، کیا کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں آل النبی ذریعتی، آل النبی ذریعتی وہم الیہ وسیلتی۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی آل، حضور کی اولاد میرا ذریعہ ہے۔ آل النبی ذریعتی، اللہ و رسول کے قرب کا، اللہ رسول تک پہنچنے کا کوئی ذریعہ ہے تو کہتے ہیں آل رسول ہے۔ امام شافعی کو اپنی لکھی ہوئی کتابوں پر گھمنڈ نہیں ہے، کیا کہنا، امام شافعی کو اپنے تہجد پڑھنے پر گھمنڈ نہیں ہے، امام شافعی کو اپنی عبادتوں پر ناز نہیں ہے،
مجتہد مطلق امام شافعی محمد ابن ادریس شافعی، اور علماء سے پوچھیں کہ انسان مجتہد کب بنتا ہے، بلکہ فتاوی رضویہ شریف میں میرے امام نے لکھ دیا اب تو کوئی مجتہد ہے ہی نہیں، اب پتا چلا محدث ہے، مفسر ہے، مناظر ہے، ولی بھی ہے، غوث بھی ہے، کتب بھی ہے، ابدال بھی ہے، لیکن مجتہد کیا معیار ہے علم کا؟ فرماتے ہیں کہ کوئی مجتہد نہیں ہے، اور اب قیامت تک کوئی مجتہد نہیں ہوگا۔ جو مجتہد بن کر کے آئے گا وہ آخری مجتہد، ان کو دنیا امام مہدی کے نام سے یاد کرے گی۔ ماشاءاللہ، اللہ فرمائے یہ ہماری جماعت اہل سنت کا مجتہد مطلق اپنا نظریہ پیش کر رہا ہے، کہتے ہیں آل النبی ذریعتی وہم الیہ وسیلتی، آل نبی میرا ذریعہ ہے، اللہ و رسول تک پہنچنے کا وسیلہ ہے۔ ارجو بہم اوتاقتن بید الیمین صحیفتی، قیامت کے دن شافعی کا نام اعمال اگر اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ بھی اہل بیت کے صدقے میں دیا جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، محفل ذکر امام حسین، مسلک اعلی حضرت۔ اور امام اہل سنت نے تو، میں اپنی گفتگو کو جو ہے وہ شروع کر رہا ہوں لیکن بات آئی کیونکہ حالات لوگوں نے خراب کر رکھے ہیں، اور یوٹیوب کا دور ہے، اور یوٹیوب کے دور میں نئے نئے محققین کی ایسی بہتات ہے، اور سب کا نشانہ ایک مسلک ہے جسے اہل سنت و جماعت کہتے ہیں۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ انہیں تو اہل بیت کے ذکر کی توفیق نہیں۔ میں نے کہا نئی کتابیں پڑھتے کم از کم ہدایت بخشش ہی پڑھ لی۔ کیا کہنا، ماشاءاللہ۔ میرے امام اہل بیت کی تعریف یوں کرتے کرتے بارہائے صحف، واہ واہ، غنچہائے قدس۔ اب میں اس کو بیان نہیں کروں گا کہ بارہائے صحف کا مطلب کیا ہے۔ جو ہم پہ الزام رکھتے کہ ہم اہل بیت بیان نہیں کرتے ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے امام نے اہل بیت کے چہروں کو کیا کہا ہے، کیا کہنے، اہل بیت کی ذوات کو کیا کہا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ بارہائے صحف، غنچہائے قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام۔ اور کہتے ہیں خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بیلوس طینت پہ لاکھوں سلام۔ آب تطہیر سے جس میں پودے جمے اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام۔ ماشاءاللہ۔ اور جب سیدہ پاک کا ذکر کیا تو کس احترام سے کیا کہتے ہیں؟ سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ اور جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ میرے عزیز، میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اہل البیت کی محبت ہم پہ فرض ہے، اور سب سے پہلے اہل بیت سے جس نے محبت اور تعظیم کا حق ادا کیا ہے ان ذوات قدسیہ کو صحابہ کرام کہتے ہیں۔ صحابہ نے جتنی تعظیم کی اہل بیت کی کون کیا کر سکتا ہے۔ آئیے تھوڑا سا کچھ اشارے کر کے آگے بڑھتے ہیں، اس لیے کہ میرے پاس صرف مجھے 1 گھنٹے کا ٹائم دیا گیا ہے اور مجھے اس پر اپنی گفتگو کو جو ہے وہ مکمل کرنا ہے، اس لیے کہ آگے کے سفر کی مجبوری ہے اور اس میں اب صرف 35 منٹ کا وقت بچا ہوا ہے۔ اتنے ٹائم میں جتنی گفتگو ہم سمیٹ سکتے ہیں ہم سمیٹنے کی کوشش کریں گے۔ حالانکہ ذکر اہل بیت جب چھڑتا ہے تو دل چاہتا ہے زندگی ختم ہو جائے مگر یہ ذکر ختم نہ ہو۔ کیا کہنا، ماشاءاللہ۔ یہ وہ ذکر ہے جس سے تقدیریں بدلتی ہے، یہ وہ ذکر ہے جس سے مصیبتیں دور ہو جاتی ہے۔ جب میں نے کسی کو کہا کہ ذکر اہل بیت سے تقدیر سنورتی ہے اور مصیبت ٹلتی ہے تو کسی میرے نادان دوست نے کہا یہ کیا کہہ دیا تو نے، ذکر اہل بیت سے تقدیر سنورتی ہے، ذکر اہل بیت سے مصیبت ٹلتی ہے۔ میں نے کہا کیوں نہیں میرے عزیز، اس کی وجہ یہ ہے کیا تو غوث پاک کو نہیں مانتا؟ کہا بالکل مانتا ہوں۔ میں نے کہا پھر تو نے کیوں پوچھا یہ سوال؟ کوئی اور کہتا تو بات تھی، لیکن تو کیا غوث پاک کا فرمان نہیں ہے کہ میرا نام مصیبت میں لو تو اللہ تمہاری مصیبتوں کو دور فرما دے گا؟ ماشاءاللہ۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں غوث پاک کا نام مصیبت میں لو تو مصیبتیں دور ہو جاتی ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ غوث پاک کون ہے؟ یہ غوث پاک کی شان کیا ہے جن کے نام سے مصیبت دور ہوتی ہے؟ تو ہم تو قادری ہیں نا، ہم قادریت پہ ناز کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم قادری ہیں۔ اور کیوں قادری ہے؟ واللہ خدا نے قادر و قیوم نے ہم پہ کرم
فرمایا کہ دامن غوث ہمارے ہاتھوں میں عطا کیا. غوث پاک کہتے ہیں مریدی لا تخف اللہ ربی اتانی رفعتا لنت المنالی، اے میرے مرید گھبرانا مت، میرا رب اللہ ہے. ایک مقام پر فرماتے ہیں مریدی لا تخف واشن فإنی عظوم قاتل عند القتال، کہ میرے مرید گھبرا مت، تیرا پیر عبد القادر قاتل قاتل، تیرے دشمن کو وہ قتل کرنے والا ہے. اللہ اکبر. جو مریدوں پر ایسا پیرا رکھتا ہے کہ نام آئے مصیبت ٹل جائے، تقدیر بدلنے کا اللہ رب العزت نے جس کو اختیار عطا کیا ہے، میری تقدیر بری ہو تو بھلی کر دے کے ہے، میں وہ اس بات کے دفتر پہ کروڑا تیرا. اللہ اکبر. جو تقدیریں بدل دے، جو 12 برس کی ڈوبی ہوئی کشتی کو ترا دے، جو مردوں کو ٹھوکر لگا کر زندہ کر دے، اسی عبد القادر جیلانی کہتے ہیں ہم اس غوث پاک پہ ناز کرتے ہیں. الحمدللہ ہم قادری ہے، قادری. ہمارے پیر کو اللہ نے یہ شان عطا کی ہے. غوث پاک کہتے ہیں اللہ نے 70 مرتبہ مجھ سے وعدہ کیا کہ میں تیرے مریدوں کو بخش دوں گا. یہ شان غوث پاک کی ہے. ہم کہتے ہیں قادری ہے، ہمیں کوئی تانا دے کچھ کہے ہمیں کوئی فکر نہیں، ہم قادری ہے. خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا. مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا. فرشتوں روکتے کیوں ہو مجھے جنت میں جانے سے؟ یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا، یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا، یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا؟ غوث اعظم کا. ندا دے گا منادی حشر میں ہم قادریوں کو، کدھر ہے قادری کر لے نظارہ. غوث اعظم کا زندہ باد، زندہ اللہ یا رسول اللہ. ماشاء اللہ یا رسول اللہ. زندہ باد، زندہ باد. اللہ یا رسول اللہ. ارے قیامت میں بھی کیا قیامت ہوگی واہ واہ. جب لوگ نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے تو ایمان والے عاشقوں کو یاروں کا دیدار نصیب. کیا کہنا، اس پر بھی کیا قیامت ہوگی. حضرت بیدم شاہ وارسی نے تو بہت اچھی بات کے کہتے ہیں عجب تماشا ہو. ہائے ہائے. بیدم نے کتنی دمدار بات کی. واہ واہ واہ. عجب تماشا ہو میدان حشر میں بیدم کہ سب ہو پیش خدا اور میں روبرو رسول. واہ واہ واہ. ندا دے گا منادی حشر میں یوں قادریوں کو، کدھر ہے قادری کر لے نظارہ. غوث اعظم کا. واہ واہ. ہم ناز کس پہ کرتے؟ ہم قادری، ہم قادری، ہم قادری، ہم قادری، ہم قادری. الحمدللہ ہم قادری. لیکن اس غوث اعظم سے بھی تو پوچھو. واہ واہ. ہم نسبت قادریت پر ناز کرتے ہیں، آپ کو کس چیز پر ناز ہے؟ کیا کہنا. واہ واہ. آپ کو کس چیز پر ناز ہے؟ آپ کو میں یہ نہیں کہوں گا بولو سبحان اللہ، میں چندے والا آدمی نہیں ہوں. میں آپ کے عشق پہ چھوڑتا ہوں کہ آقاؤں کی بات ہو تو آپ چپ رہتے ہیں یا بولنا بھی جانتے ہیں. میں نہیں کہوں گا. آپ کی ایمان اور عقیدے پہ چھوڑتا ہوں. یاد رکھنا سیاسی اور مذہبی جلسوں کی شان یہی ہے. سیاسی جلسوں میں پریشر ڈال کر پیسے دے کر زبردستی بلوایا جاتا ہے، اور مذہبی جلسوں میں اللہ اکبر جس کا انتخاب اللہ و رسول کر لیتے اسی کو آنے کی توفیق دی جاتی ہے. واہ واہ. اور پنجتن جہاں بیان ہو رہے ہو تو جب تک سہارا کی نگاہ کرم نہ ہو مر پنجتن کی محفل میں کوئی آ ہی نہیں سکتا. واہ واہ. توجہ فرمائیں. اے غوث اعظم آپ پر ہمیں ناز، ہم ناز کرتے ہیں آپ کی نسبت پر. آپ کو بھی کسی پہ ناز ہے؟ ہم کہتے ہیں انا القادری، انا القادری، انا القادری. آپ کو بھی کسی پہ ناز ہے تو غوث پاک کی طرف سے آواز آتی ہے انا الحسنی، واہ واہ. انا الحسنی والمخدا مقامی. کہ تو قادری ہونے پہ ناز کرتا ہے، میں حسنی
سونے پہ ناش کرتا ہے. واہ واہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، ذکر شہید اعظم، فضائل اہل بیت مصطفیٰ، مسلک اعلی حضرت. گوشت پاک جس کی نسبت پہ ناش کریں اسے ماشاءاللہ. پنجتن کہتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ وہ لوگ ہیں. اور صحابہ نے جتنا ذکر اہل بیت کیا یا تعظیم اہل بیت کی کسی کا حصہ نہیں. یہ حدیث پڑھتے ہیں سیدنا صدیق اکبر افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. آج کل لوگ کہتے ہیں کہ نئی تحقیق آئی ہے تو ہم یہ عمل کر لیں اور یہ عقیدہ بنا لیں. ہم نے کہا نئے عقیدے کے محتاج وہ ہیں، نئے عقیدے کے محتاج وہ ہیں جن کو ہدایت اور راستہ نہ ملا. ہمارے یہاں تو عقیدے کا تعین 1450 سال پہلے ہو چکا. ماشاءاللہ. فیصلے پہلے ہو چکے ہیں. لوگ کہتے ہیں کیا فیصلے ہوئے؟ ہم نے کہا فیصلے یہ ہوئے کہ سب کی موجودگی میں رسول اللہ نے اپنے مصلی پر سیدنا صدیق اکبر کو بھیجا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. صدیق اکبر کو حضور علیہ السلام نے اپنے مصلی پہ بھیجا. اور میں آپ سے بھی کہتا ہوں کہ اس وقت ہمیں زبان چپ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، مصلحت پسندی کی ضرورت نہیں ہے. ہم قوم کی پسند کی بجائے اللہ کی پسند کی بات کریں، کیونکہ قوم نے ہمیں جنت نہیں دینا، جنت تو ہم نے اللہ و رسول سے لینا ہے. اس لیے ہم لوگوں کو بڑی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے سونپی ہے، اس کا خیال ہمیں ہونا چاہیے. تو فیصلہ تو 14.5 اسی دن فیصلہ ہو گیا تھا جب اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے مصلی پر صدیق اکبر کو کھڑا کیا. ایک وقت کے لیے نہیں، 2 وقت کے لیے نہیں، کم و بیش 15 یا 16 دن تک رسول اللہ کے مصلی پر صدیق اکبر امامت کرتے رہے اور سب پیچھے نماز پڑھتے رہے. مولائے کائنات فرماتے ہیں جس کو ہمارے دین کے لیے اللہ کے رسول نے پسند کیا، ہم نے اپنی دنیا کے لیے بھی اس کو چن لیا. یہ مولا علی کا فیصلہ ہے، مولائے کائنات کا فرمان ہے. لیکن سیدنا صدیق اکبر افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا صدیق اکبر مسجد سے نکلے. توجہ کرنا، اہل بیت سے جتنی محبت صحابہ نے کی آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے. مسجد سے نکلے نماز پڑھ کے. توجہ، اس میں تھوڑا اشارت النص کے حوالے سے بھی میں کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں، لیکن آپ توجہ کریں کہ مسجد سے نکلے، امام حسن کھیل رہے تھے. صدیق اکبر نکلے مسجد سے، امام حسن کھیل رہے ہیں. صدیق اکبر نکلے مسجد سے، امام حسن کھیل رہے ہیں. صدیق اکبر نکلے مسجد سے، امام حسن کھیل رہے ہیں. امام حسن کو کھیلتے دیکھا اور دیکھ کر کے صدیق نے کہا حسن تو اپنے بابا علی جیسا نہیں، تو میرے نبی محمد الرسول اللہ کی والی صورت رکھتا ہے. واہ واہ. تیرا چہرہ میرے نبی کے چہرے کی طرح. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جس چہرے کو ہم سنی رخ بددہا کہتے ہیں، صدیق اکبر کہتے ہیں رخ بددہا کی کوئی تصویر ہے تو اس کو چہرہ حسن کہتے ہیں. واہ واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. جس کی منقبت صدیق اکبر پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ اس کو امام حسن مجتبی کہتے ہیں. واہ واہ. صدیق اکبر کیا کہہ رہے ہیں؟ حسن تیرا چہرہ تو میرے نبی جیسا ہے. اسی پہ بس نہیں کیا، پھر کہتے ہیں حسن تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں. اور پھر اس کے بعد امام حسن کو اپنے کندھوں پہ لے کر کے مدینہ منورہ کی گلیوں میں پھر رہے ہیں. بات آگے بڑھانے سے پہلے ایک بات عرض کروں، صدیق اکبر نے اپنی سفید داڑھی نہ دیکھی. صدیق اکبر نے یہ نہیں دیکھا حسن تو میرے پوتے کی عمر کا ہے. صدیق اکبر نے یہ نہیں دیکھا کہ حسن تو کھیلنے کی عمر میں ہے. نہیں، نہ کھیلنے کی عمر دیکھی، نہ اپنی سفید داڑھی دیکھی، نہ اپنی امامت کو دیکھا جو مصلی رسول پہ تھا. ساری فضیلت ہونے کے بعد صدیق اکبر جس پر اپنے ماں باپ قربان کر رہے ہیں وہ صرف خون رسول کی بنیاد پہ قربان کر رہے ہیں، نسبت رسول کی بنیاد پہ. صدیق مقام پر انداز دے رہے ہیں کہ جب اہل بیت کو دیکھنا تو اپنی عمر کا خیال نہ کرنا کہ میں بڑی عمر کا وہ چھوٹی عمر کا، میرا علم اتنا میں اس کا علم اتنا، میں تو امامت پر ہوں اور وہ تو کھیلنے کے میدان میں. کا نا یہ سب نہیں دیکھنا، اس لیے کہ خون رسول کی نسبت کے سامنے ساری نسبتیں ہیچ ہو جاتی ہیں.
वाह वाह वाह। इसीलिए हुजूर शेखुल मशाइख हुजूर अशरफी मियां कहते, कोई हो मुत्तकियो आबिदो जाहिद जमाने में, कोई हो मुत्तकियो आबिदो जाहिद जमाने में, मगर आले मोहम्मद के बराबर हो नहीं सकता, मगर आले मोहम्मद के बराबर हो नहीं सकता। सिद्दीक अकबर कहते हैं, तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान हसन, और कंधे पे बिठाते हैं और मदीने शरीफ की गलियों में लेकर घूमते हैं। किसी ने देख के पूछा, अबू बकर क्या कर रहे हो, अबू बकर क्या कर रहे हो? जवाब क्या दिया, अरे मैं क्या कर रहा हूँ, जो अपने नबी को करते देखा वही तो मैं भी कर रहा हूँ। वाह वाह वाह। ये मोहब्बत अहले बैत। सैयदना फारूक आजम का वाक़या मशहूर है कि बहुत दिन तक मुलाकात नहीं हुई, तो एक दिन पूछा, लंबी रिवायत है सिर्फ इशारा दे रहा हूँ, एक दिन पूछा, हुसैन बहुत दिन से शहजादे मिलने नहीं आते? कहा मैं आया तो था, आप मसरूफ थे, आपका बेटा इंतजार में था, मैंने सोचा जहाँ बेटा इंतजार में हो वहाँ पर मैं क्या। तो हजरत फारूक आजम का तेवर सुनो। फारूक आजम कहते हैं, हुसैन अब्दुल्ला इंतजार में थे और आपने सोचा कि वो इंतजार में, तो तुम क्या? फरमाया वो और है तुम और हो, क्योंकि वो उमर का बेटा है और तुम नबी के बेटे हो। वाह 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 वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। अबनाकुम ने फैसला कर दिया कि वो नबी के बेटे हैं। क्या कहने, क्योंकि ये रसूलुल्लाह की खुसूसियत है, सबकी औलाद उसकी खुद की पुश्त में है, लेकिन आका फरमाते मेरी औलाद को अल्लाह ने अली की पुश्त में रखा। वाह वाह वाह। वो कहा, हुसैन इब्ने उमर और है, तुम और हो, तुम नबी के बेटे हो। और फिर आप कहते हैं, हुसैन अपना अमामा सर से हटा के कहते हैं, ये हमारे सरों में जो बाल उगे हैं हुसैन वो भी तेरे सदके में उगे। वाह वाह। ये फारूक आजम कह रहे, हमारे यहाँ फजीलत अलग तरतीब है, लेकिन निस्बतों का एहतराम हमारे मसलक की पहचान है। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है, इतरत रसूलुल्लाह की। एक बात इख्तिताम पे सुन ले इस सिलसिले की। सैयदना अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला कितने बड़े हदीस के रावी हैं, सबसे ज्यादा रिवायतें किताबों के अंदर उन्हीं की मौजूद है। लेकिन इमाम हुसैन आए, इमाम हुसैन की जब दाढ़ी काली थी, हजरत अबू हुरैरा की दाढ़ी सफेद हो चुकी थी। हजरत अबू हुरैरा ने अपने अमामे के शिमले से, अपने अमामे के शिमले से इमाम हुसैन की जूतियां साफ की, जूतियां साफ की। लोग जबरदस्ती यजीद को लाकर खड़ा करते हैं मुकाबले में। कुत्ते और शेर में भी कोई मुकाबला होता है? कौवे और उकाब भी कभी बराबर होते हैं? क्या कहना। बदबू और खुशबू भी कभी बराबर होती है, ईमान और कुफ्र भी कभी बराबर होता है, पाकिज़गी और नापाकी और गलाजत भी कभी बराबर हो सकती है। यजीद की औकात क्या है, उसकी हैसियत क्या है? सारी गंदगी, गलाजत, पलीदी को एक जगह जमा कर लिया जाए तो वो यजीद बन जाए। और जिनके लिए आये तथहीर का नुज़ूल हो वो इमाम हुसैन है, उनका खानदान, माशाअल्लाह, उनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयान। आये तथहीर से जाहिर है शान अहले बैत, और सर कटाना जान देना कोई तुझसे सीख ले, जान आलम हो फिदा ऐ खानदान अहले बैत। और क्या शान है उनकी, उनके घर में बे इजाजत जिब्राइल आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत। सैयदना अबू हुरैरा ने अपने अमामे के शिमले से इमाम हुसैन की नालैन को, जूतों को साफ किया। ये रिवायत कहाँ है? लोगों को हैरत होगी, अमामे से साफ किया। ये रिवायत है सियर आलाम के अंदर, हाफिज ज़हाबी ने लिखा है, उसका मैं मफहूम पेश कर रहा हूँ। क्या जूतों को साफ किया? तो वो इमाम हुसैन थे। आजकल किसी के जूते कोई साफ करे तो वह अकड़ता है, लेकिन वो खानदान रसूल। जब जूते साफ किए कौन? अबू हुरैरा जैसी शख्सियत ने। तो आपने कहा, अबू हुरैरा आप ये सब क्यों करते हो, ऐसा न किया करो। क्या कहा? अबू हुरैरा आप ये सब क्यों करते हो, ऐसा न किया करो। हजरत अबू हुरैरा क्या कहते हैं? हुसैन ओ शहजादे मेरे, आप कहते हैं ऐसा न किया करो। आपके नाना जान के ज़बान से मेरे कानों ने आपकी फजीलत में वो बातें सुनी है कि जो मैं जानता हूं, अगर वो लोगों को बता दूं तो हुसैन लोग तुमको जमीन पे चलने नहीं देंगे, बल्कि लोग तुमको कंधे पे उठा करके लेके फिरेंगे। आपकी फजीलत वो है।
امام علی مقام. یہ شان اہل بیت کی صحابہ بیان کر رہے ہیں, اس لیے ہم پہ لازم ہے ان کی محبت. اور جو اہل بیت سے محبت کرے, اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اگر چاہتے ہو اللہ تمہاری عمر میں برکت کرے, میری اہل بیت سے محبت کرو. اگر چاہتے ہو تمہارے گھروں میں اتحاد رہے, تمہارے قبیلوں میں اتحاد رہے, فرمایا میری امت میری اہل بیت سے محبت کرو. آج لوگ اتحاد ملت, اتحاد امت, اتحاد قوم, اتحاد قبیلہ, اتحاد علا, اتحاد فلاں, بڑی کانفرنس سے کر رہے ہیں. میں نے کہا اتنی محنت کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے رسول نے بیان فرمایا اہل بیت کا حق ادا کرو, تمہارے اندر اتحاد ابھی بھی قائم ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اہل بیت کا حق طلب کرتے ہو, ماشاءاللہ. اہل بیت کی حق تلفیاں کرتے ہو, اور اس کے بعد سوچتے ہو قوم میں اتحاد. حضور فرماتے ہیں جب تک میری امت میری اہل بیت کا حق ادا کرے گی, ان کے اندر اتحاد موجود رہے گا, اتحاد قائم رہے گا, تمہارے گھر متحد رہیں گے. جب تم میری اہل بیت کی حق تلفی کرو گے, اللہ تمہیں ٹکڑیوں میں تقسیم کر دے گا, تمہارا اتحاد ختم ہو جائے گا. قرآن کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقوں میں نہ بٹو. امام جعفر صادق کہتے ہیں لوگوں اللہ کی رسی کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں نحن حبل اللہ, ہم اہل بیت اللہ کی رسی ہے. واہ واہ واہ. اہل بیت اللہ کی رسی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اہل بیت کا دامن پکڑو, پھر نہ اتحاد ہو تو کہنا. تو عمر دراز چاہتے ہو اہل بیت سے محبت, ماشاءاللہ. رزق میں برکت چاہتے ہو اہل بیت سے محبت کرو, ماشاءاللہ. اپنے گھروں میں اتحاد چاہتے ہو اہل بیت سے محبت کرو. ایک بات اور بتاؤں, علماء موجود ہے, غلطی کرو تو اصلاح کریں گے. کشاف میں زمخشری لکھتے ہیں, امام رازی کبیر تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں, امام یوسف نبہانی نے اپنی کتاب میں لکھا کیا کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں, توجہ بہت خاص بات آ گئی, کچھ یاد رہے نہ رہے اس کو یاد رکھ کر جانا. آپ کتنا بھی اچھا عمل کر لو, ایمان پہ خاتمے کی کسی کی گارنٹی نہیں ہے. توجہ ہے آپ کی, یہ بہت خاص بات ہے. آپ عالم بنے, حافظ بنے, قاری بنے, مفتی بنے, محدث بنے, ولی بھی اگر آپ بن جائیں تو ایمان پر خاتمے کی گارنٹی نہیں. قرآن میں ایسے واقعات موجود ہے کہ کچھ ولی کہلانے والے بھی کفر پر مرے, ہے نا. بلم باور کا واقعہ بھی قرآن میں ہے, اور بھی واقعات ہیں. صحیح. احیاء العلوم امام غزالی کی بری ہوئی ہے. اسی طرح سے ابن الجوزی نے خفیہ تدبیر پر اللہ کی جو کتاب لکھی اس میں بھی کئی واقعات ہیں, تفصیل ہے. بڑے بڑے محدث صاحب کرامت لوگ, اللہ نے خفیہ تدبیر فرمائی, مرے تو کافر ہو کے مرے. اسی لیے سرکار غوث پاک رویا کرتے تھے, سرکار غوث پاک روتے تھے اللہ عبد القادر کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے. غور فرمائے, جن کے رتبے ہے سوا ان کو سوا مشکل ہے. کیا کہنا. اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے. آمین آمین یا رب. ایمان پر خاتمے کی کوئی گارنٹی کسی کی نہیں ہے نا. یہی بات ہے. نماز پڑھ لیں, روزے رکھ لیں, حج کر لیں, کچھ کر لیں آپ. اس سے بڑی بات کیا کہوں کہ ولی بھی بن جائیں تو بھی ایمان پر خاتمے کی گارنٹی نہیں ہے. لیکن اب اللہ کے رسول کا فرمان سنو, جو میں نے کشاف کا حوالہ کی دیا, امام رازی کا حوالہ دیا, امام یوسف نبہانی کا حوالہ, وہ لوگ یہ حدیث لکھتے ہیں کیا, اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو میری اہل بیت سے محبت کرے گا وہ دنیا سے جائے گا تو ایمان پر جائے گا, اس کا خاتمہ خیر ہوگا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور صرف مومن نہیں مرے گا بلکہ بستر پہ بھی مر جائے تو اللہ اس کو شہادت کا مرتبہ عطا فرمائے. واہ واہ. اور جب حضرت ملک الموت اس کی روح نکالنے آئیں گے تو اللہ اکبر, روح بعد میں نکالیں گے, پہلے اس کو جنت کی بشارت دی جائے گی, اس کے بعد اس کی روح نکالی جائے گی. اور فرمایا جو اہل بیت سے محبت کرے گا اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنایا جائے گا. جو اہل بیت سے محبت کرے گا اس کو ایسے سجا کر جنت میں لے جائیں گے جیسے دلہن کو سجا کر دولہا کے گھر لے جایا جاتا ہے. کیا کہنا. ماشاءاللہ. محبت کا صلہ ہے. تیمور لنگ کے بارے میں امام یوسف نبہانی لکھتے ہیں کہ تیمور لنگ کا انتقال ہوا, جب وہ مرا تو اس کے بچپنے کے دوست نے اس کو خواب میں دیکھا کہ تیمور رسول اللہ کے قدموں میں بیٹھا ہوا ہے. حضور ایک نورانی تخت پر ہے اور تیمور لنگ رسول اللہ کے قدموں میں ہے. تو تیمور کو اس کے دوست نے خواب میں دیکھ کے پوچھا, او دشمن خدا, تو رسول اللہ کے قدموں میں کیوں بیٹھا, یہ مقام تجھے کیسے ملا؟
تو تیمور کوئی جواب دیتا اس سے پہلے اللہ کے رسول نے جواب دیا، اے پوچھنے والے یہ پوچھتا ہے کہ تیمور کو یہ مقام کیسے ملا؟ سن لے، یہ میری اہل بیت سے محبت کرتا تھا، اس کے صدقے میں اس کو یہ مقام ملا کہ اسے نبی کے قدموں میں بیٹھنے کا شرف عطا کیا گیا کیا کہنا، ماشاءاللہ، یہ ہے اہل بیت سے محبت کا صلہ۔ محبت کرو۔ آپ کہیں گے آپ نے اپنا پون گھنٹہ برباد کیا۔ سید صاحب، مولوی صاحب، میں تو ویسے کوئی مولوی بھی نہیں، لیکن ایک بات کہوں آپ سے، کوئی محقق نہیں، کوئی پڑھا لکھا نہیں، لیکن آپ کہتے کہ تو نے پون گھنٹہ برباد کیا یہ کہہ کر کہ محبت کرو اہل بیت سے۔ ہم تو سبھی کرتے ہیں محبت، یہ نہیں دیکھا کڑا پہن رکھا ہے اہل بیت کے نام پہ، ڈورے باندھ رکھے اہل بیت کے نام پہ، شربت بنا رہے ہیں، محفل کر رہے ہیں، اتنے ہزاروں لاکھوں روپے خرچہ کیے، جلسہ کیا، اب پھر تو کہتا ہے اہل بیت سے محبت کرو۔ میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، محب اہل بیت کہلانا اور ہے، بات سمیٹا ہوں، توجہ کریں، محب اہل بیت کہلانا اور ہے اور محب اہل بیت بن جانا اور ہے، عاشق اہل بیت کہلانا اور ہے، عاشق اہل بیت بن جانا اور ہے۔ میں بات ختم کرنے لگا ہوں، علماء موجود ہیں، ان کو اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں اگر میں غلطی کروں تو یہ میری اصلاح ابھی کریں تاکہ میری اصلاح ہو جائے، اللہ کی قسم دے کے کہہ رہا ہوں۔ دیکھو، توجہ کرو، آپ کہتے ہو محبت کریں، میرے امام حضرات بھی، میرے ناظم صاحب، میرے نعت خواں، میرے پیر حضرات، میرے سادات، میرے علماء خوش ہیں، یہ دیکھو کتنا ہزاروں کا مجمع جمع ہو گیا حضرات کہ سب حسینی آ گئے۔ میں کہا سبحان اللہ، ان حسینیوں کے قدموں کی دھول میرے سر کا تاج۔ لیکن ایک بات آپ سے کہوں، ایمان لگتی بات کہوں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کربلا میں جتنے امام حسین کے ساتھ کل تھے، بات برا مت ماننا، سبق سنانے کے لیے علماء کو اور آپ کی اصلاح کے لیے، توجہ، بات ختم کرتے کرتے دھیان دینا، خواتین کی بھی توجہ، حسینی بڑے نہیں ہے دنیا میں، ناظم صاحب، حسینی بڑے نہیں ہے دنیا۔ کل کربلا میں جتنے امام حسین کے ساتھ تھے آج بھی اتنے امام حسین کے ساتھ ہیں، اور یزید کے ساتھ کل جتنے تھے کربلا میں آج بھی یزید کے ساتھ اتنے ہی لوگ کھڑے ہوئے ہیں۔ 200 کروڑ لوگ پوری دنیا میں کلمہ پڑھتے ہیں، پرسنٹیج نکالے، آج بھی یزید کے ساتھ لوگ اتنے ہی کھڑے ہیں جتنے کل کھڑے تھے، اور امام حسین کے ساتھ پرسنٹیج اتنا ہی ہے، جو 72 کا پرسنٹیج تھا اتنا ہی ہے۔ آپ کہیں گے یہ بات تو بہت بڑی کر رہا ہے، میں تمہیں یزیدی نہیں کہہ رہا ہوں، میں تمہیں یزیدی نہیں کہہ رہا ہوں، تمہارا ایمان عقیدہ سر آنکھوں پر، لیکن کردار کے اعتبار سے، فکر کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، سوچ کے اعتبار سے تم اب بھی کس کے خیمے میں کھڑے ہو؟ ایمان والو، اللہ کی عدالت میں کھڑے رہنے کا تصور کر کے صرف آج اپنی ضمیر کو آواز دینا کہ تم حسینی زبان سے کہلا کر یزید کے ساتھ کھڑے ہو کہ نہیں کھڑے ہو۔ ایک واقعہ پیش کرتا ہوں، اس کے بعد آپ کو میں آواز دوں گا، اپنے ضمیر کو آواز دینا۔ دیکھو ایک واقعہ ہے، سن لو اس کو، توجہ سے سن لو، غور سے سن لو، اللہ اکبر، کہ کربلا کے اندر امام علی مقام اللہ اللہ اپنے 3 شہزادوں کو لے کر آئے، 5 بھائیوں کو لے کر آئے، بھتیجے تھے، اس طرح سے کم و بیش 14 یا 18 رسول اللہ کے گھر کے لوگ تھے، باقی دوسرے آوان و انصار تھے۔ لیکن ایک ہی بات پیش کرتا ہوں، توجہ کرنا، ماؤں اور بہنوں کی بھی، آپ سب کی توجہ۔ دیکھو امام حسین کا 18 سال کا کڑیل جوان بیٹا امام کے سامنے ہے۔ اللہ نے اولاد تمہیں بھی دی ہے، اللہ کا شکر ہے اولاد ہمارے پاس بھی ہے، جن کو نہیں ہے شہزادہ علی اکبر کا واسطہ اللہ سب کو نیک اولاد عطا کرے۔ لیکن توجہ کرنا، آج ایک حسینی کے دل کی فریاد ہے، آج میں آپ کو آواز دے رہا ہوں، یزید کے خیمے میں کھڑے ہوئے لوگوں آؤ، آج بھی حسین تمہیں پکار رہے ہیں، حور کی طرح واپس پلٹ آؤ، حور کی طرح لوٹ آؤ۔ اللہ اکبر، میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اللہ اللہ، 18 سال کا کڑیل جوان خوبصورت شہزادہ نگاہ کے سامنے ہے، اور دوسری طرف اللہ کا دین ہے، اللہ کی شریعت ہے، اللہ کا دیا ہوا اسلام ہے۔ گویا کہ امام حسین کا امتحان ہو رہا ہے، حسین اتنا خوبصورت بیٹا بچا لو یا پھر اللہ کا دین بچا لو۔ کتنا خوبصورت، میں چیلنج سے کہتا ہوں، پوری دنیا میں چراغ لے کر نہیں بلکہ سورج لے کے ڈھونڈ لو، آج کسی کے گھر میں حسین کے بیٹے کی طرح خوبصورت بیٹا نہیں ملے گا، کیونکہ کسی کا بیٹا
دادی کی طرح، نانی کی طرح، نانا کا طرح، باپ کی طرح، ماں کی طرح، مگر حسین کا بیٹا تو رسول اللہ کا ہم شبیہ تھا، ہم شبیہ پیغمبر تھا، رسول اللہ کے مشابہ تھا۔ کتنا خوبصورت وہ بیٹا ہوگا جو رسول اللہ کی تصویر ہوگا، جو حضور کے مشابہ ہوگا۔ ایک طرف علی اکبر جیسا خوبصورت بیٹا ہے، دوسری طرف اللہ کا دین ہے۔ آواز آ رہی ہے حسین اگر دین بچاؤ گے تو علی اکبر کو خاک میں تڑپانا پڑے گا، علی اکبر کو خاک میں ملانا پڑے گا، اور اگر علی اکبر بچاؤ گے تو دین خاک میں مل جائے گا۔ بتاؤ کس کا انتخاب کرتے ہو؟ بیٹا بچاؤ گے یا دین بچاؤ گے؟ بیٹا بچاؤ گے یا دین بچاؤ گے؟ حسین نے کہہ دیا علی اکبر کیا، علی اکبر جیسے ہزاروں بیٹے ہوں تو میں خاک میں ملا دوں گا، مگر اللہ کے دین کو خاک میں ملنے نہیں دوں گا، اللہ کی شریعت کو خاک میں ملنے نہیں دوں گا۔ یہ کس کی فکر ہے؟ یہ امام حسین کی فکر ہے، یہ سوچ امام حسین کی ہے۔ اور وہ بیٹا کیسے خاک میں ملایا؟ امام حسین نے، سید کا حکم ہے، میں امام علی اکبر، شہزادہ علی اکبر کی شہادت پڑھنے لگا ہوں، سید کا حکم ہے، اس لیے اس کے
وہ کہتے ہیں جب حر نے کہا مولا معاف کر دو، یہ نہیں کہا معاف کیا، کہا حر جا تو جہنم سے آزاد ہے، حر جا تو جہنم سے آزاد ہے، جنت کی بشارت دے دی۔ اے ہے کہ اس مجمع میں کوئی حر، واہ واہ، ہے کوئی حر جو کردار کے اعتبار سے یزیدی خیمے سے نکل کر آج امام حسین کے خیمے میں داخل ہو اور سچی توبہ کرے؟ کتنے وہ حر ہیں جو آج سے یہ توبہ کر کے ارادہ کرتے ہیں کہ آج کے بعد داڑھی منڈا کر گٹر میں نہیں پھکواؤں گا، بلکہ حسین کے نانا کی سنت کو چہرے پہ سجاؤں گا۔ ذرا میں بھی تو دیکھوں، امام نے آواز لگائی تھی تو حر آ گئے تھے، یہاں کتنے حر موجود ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھا کر کے اپنے حر ہونے کا اعلان تو کرو، کتنے لوگ ہیں خیمے حسینی میں آنے کے لیے؟ ذرا بتاؤ تو صحیح۔ سبحان اللہ، اے اللہ تو گواہ رہنا، ہاتھ اٹھائے رکھیے، اے اللہ تو گواہ رہنا، انہوں نے حسین پاک کے نام پہ ہاتھ اٹھایا، ہاتھ اٹھانا ان کا کام ہے، لاج رکھنا تیرا کام۔ کتنے وہ حر ہیں جو آج سے وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ فجر کی نماز کبھی نہیں چھوٹے گی؟ کتنے لوگ ہیں بولو انشاءاللہ وعدہ کرتے ہو، انشاءاللہ وعدہ کرتے ہو؟ کتنے وہ لوگ ہیں جو اپنی بیٹیوں کو بے پردہ نہیں پھرنے دیں گے؟ کتنے لوگ ہیں بیٹیوں کو بے پردہ نہیں پھرنے دیں گے؟ کتنے لوگ ہیں جو اپنے گھر کی عورتوں کو پردے کی تلقین کریں گے؟ بولو دین پر عمل کریں گے نا انشاءاللہ؟ سچے حسینی بنو، زبان کے نہیں سچے حسینی بنو انشاءاللہ۔ اگر کردار کے حسینی بن گئے، یہاں بھی بیڑا پار ہے، وہاں بھی بیڑا پار ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق بخشے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف فرمائے۔ وقت زیادہ ہوا ہے، مجھے 6 بجے میری فلائٹ ہے، تو مجھے 4:30 بجے تک لکھنؤ پہنچنا ہے ایئرپورٹ پر، اس لیے میں بات یہی ختم کر رہا ہوں۔ آپ کی محبت سر آنکھوں پہ، بہت محبت کرتے ہیں آپ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، بہت جزائے خیر دے۔ لیکن اگر میں جاؤں تو آپ میرے پیچھے نہ آئیں، نہ بھاگیں اور مجھے جانے دیں۔ اگر آپ لیٹ کریں گے آپ تو میری فلائٹ چھوٹ جائے گی۔ اور آپ دعا کریں، اس وقت میری امی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، میری والدہ ہاسپٹل میں، یقین جانے میں معذرت کرنا چاہتا تھا۔ ابھی پروگرام چالو رہے گا۔ یہ اس طرح کے پروگرامات بہت محنت، بہت پیسہ، بہت کوششیں ہوتی ہیں، تب یہ پروگرامات سجتے ہیں۔ آپ اس طرح ڈسٹرب کرو گے تو اچھا نہیں۔ تو میں معذرت کرنا چاہتا تھا، لیکن یہ ہمارا سید، ہمارا بھائی ہے چھوٹا، اس نے جو ہے وہ ضد کی تو میں جو ہے وہ آ گیا۔ تو اس لیے میری گزارش ہے کہ آج میں اہل ممبر سے بھی ادب سے عرض کرتا ہوں کہ مجھے جانے دے۔ آپ بیٹھے رہے، ابھی دیکھیے، اگر آپ ایک جملہ نہیں مانتے ہوگے تو 1 گھنٹے کی تقریر پہ کیسے عمل کرو گے میرے بھائی؟ ایک جملے پہ عمل نہیں کر رہے ہو تو 1 گھنٹے